فرح قد جاب خواطرنا، حلم يطويه تخرجنا، أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا. فرح قد جاب خواطرنا. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، وظائف کدن علماء ہند چینل پر ہر قسم کے وظیفے عمل آپ کو مل سکتے ہیں بآسانی، اس لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل وظائف کدن علماء ہند کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ تک ہمارا ہر نیا ویڈیو سب سے پہلے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ محترم سامعین و ناظرین، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ قرآن کریم کی ایک ایسی آیت ہے جس پر کئی گھنٹوں تک بات کی جا سکتی ہے، اس کے اسرار، رموز اور اس کے عظیمتیں سمجھائی جا سکتی ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پر بہت سارے لوگوں نے سمجھایا بھی ہے، بہت سارے لوگوں نے لکھا بھی ہے۔ ان میں سے ایک کتاب ہمارے پاس ہے، یہ جو آپ کتاب دیکھ رہے ہیں یہ بہت پرانی کتاب ہے، اس کا صرف میرے پاس بھی اصلی نہیں بلکہ صرف زیروکس ہے، یعنی اس کا صرف اصلی حصہ نہیں ہے، اس کی شکل لی گئی ہے۔ یہ کتاب کئی سال پہلے بند بھی ہو چکی ہے۔ اس کتاب میں بہت بڑے بڑے راز ہیں، ان رازوں کو انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم آپ کے سامنے کھولتے رہیں گے۔ آج اس آیت کے خواص میں سے کچھ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ آیت شریفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے خواص میں سے ہے کہ جو شخص چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں میں وکیل اور کفیل بن جائے، کفیل ہو جائے، اور تمام مخلوق کے شر سے اس کو بچائے اور اپنی مدد سے اس کی تائید کرے اور بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالے اور اپنے فضل و کرم سے اس کو امیر بنا دے۔ یہ جو جملہ ہے، اس کو امیر بنا دے، تو اس کو چاہیے کہ رات دن میں یہ 2 مرتبہ پڑھنا ہے، رات میں اور دن میں۔ تو یہاں جو یہ مراد آئی ہے، اکثر لوگوں کی حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی خاص وجہ یہ ہوتی ہے، جبکہ اس میں اور بھی کئی بڑی باتیں ہیں۔ جس کا اللہ وکیل اور کفیل بن جائے پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی، پھر بندوں کے دلوں میں محبت، اور بھی بہت ساری اس میں کئی باتیں ہیں جن کی وضاحت انشاءاللہ آگے ہوتی رہے گی۔ تو اس کو دن اور رات میں، یعنی دن میں بھی اور رات میں بھی، یعنی 2 وقتوں اور 2 نمازوں میں اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کو 1 مرتبہ عصر بعد اور فجر بعد بھی، یا مغرب بعد اور فجر بعد، یا عشاء بعد اور فجر بعد، یہ 2 وقت ہو سکتے ہیں۔ دن اور رات میں مناسب ہوگا کہ متعینہ طور پر اگر میں کہوں تو آپ کو عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو تعداد کے مطابق موافق اس کے تعداد کے، یعنی 450 مرتبہ پڑھے۔ جو شخص رات دن میں موافق تعداد مذکورہ کے آیت مذکورہ پڑھے، یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر آیت فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، یہ جو آیت ہے فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، سوء بھی کہہ سکتے ہیں، وقف کے قاعدے کے مطابق سوء پڑھنا ہے۔ پھر 6 مرتبہ پڑھے اس آیت کو، یعنی فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء،
6 مرتبہ پڑھے. پھر 7ویں دفعہ واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم، واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم کہے تو وہ شخص اللہ جل شانہ کی مضبوط حفاظت میں رہے گا اور اس کی ان امانتوں میں سے ہوگا جو ضائع نہیں ہوتی، اور اپنی حرکات و سکنات میں مور الطاف رحمانی ہوگا، اور بإذن اللہ تعالی تمام موضوعات سے محفوظ رہے گا. بس مداومت کر، یہ اب سمجھنے کی آپ کو بات ہے، بس مداومت کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے پڑھنے پر موافق تعداد مذکورہ یعنی 450 وہ ضرور اپنی مراد کو پہنچے گا اور ان لوگوں کے ہمراہ ہوگا جن کو قیامت کے دن نہ کچھ خوف ہے اور نہ غم. یہ بڑی عظیم باتیں ہیں، اس کو سمجھ کر کرنا چاہیے کہ یہاں جو کہا گیا کہ آپ کو مداومت کرنا ہے یعنی ہمیشگی رکھنا ہے، اس میں کبھی ناغہ نہیں کرنا ہے، صبح اور شام کے یہ معمول اس کو پورا کرنا ہے 450 مرتبہ کو. تو جب اس پر مداومت کرے گا اور اس پر پکا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی ایسے اس پر رموز، اس کے الطاف اور ایسی اس میں اسرار کھلیں گے کہ جن کے لیے الفاظ بھی کم ہیں. اور جب تو حل مشکلات کا ارادہ کرے، کوئی مشکل ہے جس کے حل کے لیے اس کو پڑھے اور ارادہ کرے، تو بعد قرات آیت مذکورہ یعنی پڑھنے کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل 450 مرتبہ پڑھنے کے بعد یا عزیز یا کافی یا قوی یا لطیف بھی 450 مرتبہ، یا عزیز یا کافی یا قوی یا لطیف، ان چاروں اسما کو بھی، یہ اسماء الحسنہ ہیں، ان چاروں کو بھی 450 مرتبہ پڑھے. اس میں ایک خاص بھید ہے، یہ بہت بڑا ایک راز ہے. جس نے اس عمل پر اس دھنگ سے مداومت کی، ایک دم اس میں ملوث ہو کر، اس میں ایک دم دماغ اور دل کو اس میں باقی رکھتے ہوئے اس پر پکی مداومت کرے گا، گویا اس نے حاصل کیا ظفر و دشمنوں پر اور سرخروئی اور عزت تمام جہان میں. یہ بہت بڑی باتیں ہیں، ان کو اشارتاً مصنف نے لکھ دیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اور یہ انشاءاللہ آگے بھی ہم سمجھاتے رہیں گے. بس اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے اور یہ آگے بھی آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ساری چیزیں آپ پر واضح ہوں، کھل جائے اور یہ کتاب مکمل آپ کے سامنے دکھائی جائے، آپ کو بتائی جائے، اس کے اعمال کا طریقہ سمجھایا جائے، تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریے اور آگے مسلمانوں اور ضرورت مندوں تک شیئر کریے تاکہ وہ بھی اس کے فوائد کو حاصل کر سکے. اور ہمارے چینل وظائف کی دنیا علماء ہند کو ابھی تک آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ بھی کر لیجئے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.